السلام علیکم. اردو کا بیان ہے. آج قرآن کی تفسیر کا لیسن نہیں، آج رمضان کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا پڑھا تو میں اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے بارے میں ہمیں جو باتیں ہیں وہ یاد ہو جائیں. تو ابھی کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ بس شروع کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کوئی گفت و شنید کرنی ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ لابی میں چلے جائیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفر ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جب ہم روزوں کی اور رمضان کی بات کرتے ہیں تو اسی آیت سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے 183 نمبر، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ تم سن لو کہ تمہارے اوپر جو روزے ہیں ہم نے کتب علیکم الصیام، ہم نے اس کو فرض کر دیا. اور کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے لوگوں کو بھی کیا، پہلے والے لوگوں کو بھی ایسے ہی کیا، اور ساتھ مقصد بتا دیا کہ لعلکم تتقون. تو رمضان جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ کا ہمارے سے کیا مطالبہ ہے؟ تو اس میں 5 مین چیزیں ہیں. رمضان کے بارے میں ہم سے 5 مطالبے ہیں، یا کچھ آپ کہہ لیں کہ اس کے 5 مقاصد ہیں. تو موٹے موٹے جو اس کے 5 جو بنیادی مقاصد ہیں وہ تو ایک اس آیت میں بتا دیا گیا کہ آپ روزے رکھو لعلکم تتقون. پہلا مقصد ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی کا جو چیز ہے جیسے بڑی دفعہ ایکسپلین کیا کہ وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل چیز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس اللہ سے خوف کھاؤ، خوف کھانا اس کا ایک حصہ ہے، لیکن تقوی سے مراد ہے کہ اللہ کی جو یاد ہے اور جو وحدانیت ہے، جو توحید ہے، وہ ہمارے دل کے اندر ہمیشہ جاگتی رہے. تقوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو سنیں، ان پہ یقین رکھیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی تقوی ہے. جو اللہ نے ہمارے اوپر حدیں مقرر کی ہیں، جسے کہتے ہیں حدود اللہ، ان کے بارے میں جانیں، اس پہ یقین رکھیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہم لوگ فاسقین میں سے اور معتدین میں سے نہ ہوں. تو پہلا جو مقصد ہے جو روزے کا جو ہم سے جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لعلکم تتقون، یہ تو ایک ہو گیا. اس انگلش میں کہیں گے فور بریفلی ٹو بی گاڈ کانشیس، لیکن تقوی کا کوئی انگلش لفظ نہیں ہے، اردو میں بھی کوئی نہیں ہے، قطعی کوئی نہیں ہے، کسی لینگویج میں بھی نہیں ہے. انگلش میں the nearest one we say the piety and the righteousness, still it would not explain the net total جو اس کی جو سارے جو اوصاف ہیں تقوی کے، وہ ایکسپلین نہیں کرے گا. تو یہ قرآن کی معجزات میں سے ہیں، یہ عربی کی معجزات میں سے ہیں. تو دوسرا جو مقصد ہے وہ دوسری آیت میں ہے، وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. دوسرا مقصد دوسرا جو اس کا ہے، وہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کے اینڈ میں ولی تکبر اللہ. تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تکبیرات سے مراد یہاں پہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات کریں، اس کو حالی لمٹ نہیں کرنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا لا حول ولا قوت، وہ بالکل اس میں شامل ہے. تو اللہ کی تعریف کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ ہے، اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، ثنا بھی ہے، مناجات بھی ہیں اور اللہ کا شکر بھی ہے، سب چیزیں شامل ہیں الحمد میں. الحمد کا کوئی ایک مطلب نہیں ہے، الحمد کے بہت سے مطلب ہیں. تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں
تکبروا اللہ علی ما ہداکم، کہ ہم اللہ کی عبادات میں پہلے سے زیادہ جڑ جائیں، اس میں مشغول ہو جائیں۔ یہ دو مقصد اس کے ہو گئے بڑے بڑے۔ تیسرا جو مقصد ہے کہ کہا کہ الا ہداکم، کہ تمہیں تیسرا مقصد ہدایت سے، اس سے جو ہے نا وہ لنکڈ ہے۔ اس ہدایت، کیونکہ قرآن بھی ہدایت ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے اور ہدایت جو ہے اس کو ہم نے اکٹھا کر دیا، کمپاؤنڈ بنا دیا، کہ تیسرا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ انزل قرآن فی، یہ رمضان میں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ جو ہے کوئی لیلۃ مبارکہ، تو یہ جو قرآن ہے چونکہ رمضان میں اور رمضان کی ایک خاص مبارک رات کو جس کو ہم لیلۃ القدر میں کہتے ہیں نازل ہوا، تو تیسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ قرآن کے ساتھ آپ نے جڑ جانا ہے۔ وہ کیسے، وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو تین مقاصد ہو گئے۔ پہلا میں نے کہا کہ لعلکم تتقون، تقویٰ ہو گیا۔ دوسرا کہا لتکبروا اللہ علی ہداکم، کہ اللہ کو یاد رکھو، تکبیرات کرو، اللہ کی جو ہے اس میں قیام اللیل بھی آ جائے گا، تراویح بھی آ جائے گی، ساری جو عبادات ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ تو تیسرا ہے کہ قرآن کے ساتھ لنک رکھنا جو ہے۔ تو چوتھا کہا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو چوتھا اس کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے شکر، جو اپنے آپ کو شاکرین میں سے کہتے ہیں، ذرا اس کی تو تنقید کرو اور اپنی سیلف اسیسمنٹ کرو، اپنا اپریزل کرو، اور دیکھو کہ جو شکر کے معاملے میں کیا تم خالی شکر باللسان کر رہے ہو، یا تمہارا وہ شکر بالاعمال بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، یا دل سے بھی شکر کر رہے ہو اور اپنے اعمال سے بھی شکر ادا کر رہے ہو۔ اور جو کہ شکر جو ہے، شکر و ایمان ساتھ ساتھ ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ جس انسان کے اندر شکر ہوگا، سچا شکر ہوگا، اسی کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ شاکرین میں سے ہونے کی اس کے جو چانسز ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایمان جو ہے اون اٹس اون، کہتے ہیں نا کہ انفرادی طور پہ تو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ بڑی طرح میں نے مثال دی ہے، کوئی انسان کہتا ہے جی میں نے صبر کرنا ہے، بھائی صبر کوئی ایک انفرادی چیز ہے، ایک لفظ ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، لیکن صبر کرنے کے لیے بھی تو بہت سی چیزیں چاہیے۔ پہلی تو نیت چاہیے، دوسرا ارادہ چاہیے، تیسرے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جو ہے وہ عقل چاہیے کہ بے فلاں فلاں کام مت کرو، رک جاؤ، صبر کرو۔ تو لہٰذا کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ساری قوتیں دی ہیں وہ انفرادی ان کے نام ہیں، شکر کا نام ہے، صبر کا نام ہے، لیکن ان کو پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے بہت سی ہماری جو دوسری قوتیں ہیں، جو عقلی قوتیں ہیں، اخلاقی قوتیں ہیں، روحانی قوتیں ہیں، ہماری جذباتی قوتیں ہیں، ان کو ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے، خالی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو آج تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ بھی صبر کیا ہے، شکر کیا ہے۔ کوئی انسان چپ کر جو کہتا ہے بھی وہ بڑا صابر ہے، لیکن یہ تو خالی صبر کا ایک حصہ ہے وہ تو 4 مقاصد ہو گئے کہ ہم نے شاکرین میں سے بننا ہے۔ تو 5واں جو بڑا ہم سے مطالبہ ہے رمضان میں، یہ 5 بڑے بڑے مقاصد ہیں، جیسے ہمارے دین کے 5 پلرز ہیں، ستون ہیں، اسی طرح روزے کے بھی قرآن کی ان آیات جو ہیں سورۃ بقرہ کی 183، 84، 85 جو ہیں، تو ان میں جو 5واں جو مقصد ہے وہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے، لیکن حدیث سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، بہت زیادہ وہ خرچ کرتے تھے۔ تو لہٰذا 5واں جو ہوگا وہ سخاوت کرنا ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہو، جو کچھ بھی کر سکتے ہو فطرانے کے علاوہ، تو رمضان میں آپ اپنے کوشش کی جائے کہ انسان اپنی جو ضروریات کو تھوڑا سا روک لے اور کہیں نہ کہیں پیسے کو سپینڈ کر دیں۔ یا اسلام چینل پہ چیریٹیز آ رہی ہیں، ان کو دے دو، لوکل چیریٹیز ہیں ان کو دے دو، مسجد ہیں، مساجد ہیں ان کو دے دو،
کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی فلڈ ہے، کوئی ترکی میں سیریا میں فلڈ، وہ جو ارتھ کویک آیا، زلزلہ، تو کہیں نہ کہیں یا کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ لو. تو بہت سے چینلز ہیں ہمارے پاس خرچ کرنے کے. یہ تو 5 جو ہیں مین رمضان کے مقاصد ہیں. لیٹس سی کہ who remembers that. نمبر 1 تقوی، انگلش میں کہیں گے اس کو گاڈ کانشیسنس. نمبر 2 ہم نے کہا کہ اللہ کی تکبیرات یا ساری عبادات اس میں آ جائیں گی، انگلش میں کہیں گے گلوریفیکیشن. تو تیسرا ہم نے کیا کہا کہ ہم شکر کریں گے، اللہ کا شکر کریں گے. چوتھا جو ہے ہم ہدایت جو ہے وہ قرآن سے لنک ہمارا ہے. یہ چوتھا مقصد یہ ہے اس کا. اس لیے تو صلاۃ و تراویح پڑھتے ہیں، اس لیے تو رات کو ہم قیام اللیل کرتے ہیں. کیا قرآن کے بغیر ہو جائے گا؟ کہیں نہیں ہوگا. کیا نماز آپ کی قرآن کے بغیر ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا. کہ اللہ کی کوئی بھی عبادت ایسی ہے جس میں قرآن کے الفاظ نہ ہو، کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو 4 مقاصد. اور 5واں جو ہے وہ ہم نے کہا کہ جنروسٹی کہیں گے، کہ ہم سخاوت کریں. تو یہ موٹے موٹے جو ہیں وہ مقاصد تو ہو گئے. لیکن جو میں تھوڑا سا جو ٹائم لگاؤں گا وہ ہمارا جو تعلق ہے وہ قرآن کے ساتھ روزوں میں کیا ہونا چاہیے، وہ بڑا لازمی ہے. تو روزے رمضان ایسے ہی ہے کہ آپ اپنی امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، تفکر کا مہینہ ہے اور شکر کا مہینہ بھی ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بہت بڑے جنت کے گارڈن میں انوائٹ کر لیا ہے. ایسی ایک خوبصورت چیز ہے رمضان، ایسی ایک خاص چیز ہے، اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے. آپ سب اگر غور و فکر کرو، ساری اللہ کے بیانات جو ہیں، معجزات جو ہیں، اور جو اللہ کی جو سرمنز کہتے ہیں یا خطبات ہیں اور احادیث ہیں، جو کچھ بھی آپ نے سنا، تو چاہیے آپ کو کہ آپ امیجن کریں کہ آپ رمضان میں ایک بہت خوبصورت جنت جیسے گارڈن میں آپ کو دعوت دے دی گئی ہے. اوپر سے اللہ کا پیغام آ رہا ہے نبی کے ذریعے کہ بھئی ساری چیزوں کا اجر تو میں 10 گنا دوں یا 700 گنا دوں، میری مرضی ہے، لیکن اس کا اجر خفیہ ہے، میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ گارڈن میں گئے ہو، رمضان کے گارڈن میں، امیجن کرو کتنا خوبصورت جیسے جنت کا گارڈن ہے، وہ جو ہے باغ ہے، تو وہاں سے یہ آواز آ رہی ہے. پھر نبی کے ذریعے آواز آئی کہ بھئی اگر تم جو ہو وہ من قام یا من صام مجرا ایمان و احتساب غفر لہ، آپ ما تقدم ذنب، کہ کہا کہ پھر آواز آئی کہ اگر تم روزوں میں 2 طریقے سے روزہ رکھ لو، ایمان سے مطلب یقین کے ساتھ، احتساباً کہ تمہارے اندر ایک خاص قسم کا یقین ہو، امید ہو، حسن الظن ہو اللہ کے بارے میں. اگر یہ 2 چیزوں کے ساتھ روزہ رکھو گے تو تمہارے جو پچھلے سال کے جو روزے جو گناہ ہیں، غفر لہ ما تقدم، پچھلے جو گزر گئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. تو اس گارڈن میں ابھی آپ گھوم پھر رہے ہو، رمضان کا ایک باغ ہے، وہاں پہ گھوم رہے ہو، تو وہاں پہ پتہ لگا کہ سامنے دروازہ نظر آ گیا. آپ کو پوچھا جی یہ کیا ہے؟ وہ کہا یہ تو باب الریان ہے، یہ تو جنت کا دروازہ ہے، صرف روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے. پھر آپ آگے اس باغ میں دیکھ رہے ہو، بڑی خوبصورتیاں ہیں، اور تو اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھو گے کہ پتہ لگا جی کہ کوئی چیز آئی ہے، آپ کو نظر نہیں آئی، کوئی فرشتہ آیا ہے. وہ تو ابھی کیا ہوا ہے بھئی؟ یہ تو پورا قرآن لے کے آ گیا ہے، لوح محفوظ میں تھا، سب سے اونچے آسمانوں میں تھا، وہاں سے اللہ نے حکم دیا جو لیلۃ المبارکہ جو ہے اور لیلۃ القدر کے، بھئی اس قرآن کو پورے کو لے کے نیچے والے جو آسمان کے اوپر جس کو کہتے ہیں بیت المعمور جو ہے، بیت العزہ تو اس میں جو ہے وہاں پہ لے جاؤ. اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ 23 سال کی مدت میں جہاں پہ جتنی ضرورت ہے کچھ آیات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے نبی کے اوپر نازل کر دو. تو دیکھا کہ آپ نے وہاں پہ نبی بھی نظر آپ کو آ رہے ہیں، قرآن بھی نظر آ رہا ہے، آپ اپنی امیجن کریں تو آپ سلم بھی نظر آ رہے ہیں،
اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی قرآن سے رابطہ رکھو، قرآن سے جڑ کے رہو۔ تو قرآن کا جو منتھ آف قرآن بھی اسے کہتے ہیں، شہر القرآن جو ہے کہ قرآن سے رابطہ رکھنا ہے۔ قرآن سے رابطہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ آپ کو ذہن میں آئے گی کہ سوال اٹھے گا قرآن کا سورس کیا ہے، تو وہاں پتہ چلے گا کہ اس قرآن جو ہے بیان للناس ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اور امر اللہ ہے، اور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، بیان للناس ہے۔ یہ سارے قرآن کے نام ہیں، کم از کم 70 قسم کے قرآن کی اوصاف اور نام بیان کیے ہیں قرآن کے اندر۔ اس کے اوپر ایک پروگرام میں کر چکا ہوں، اور وہ انگلش میں ہے، وہ یوٹیوب پہ ہے، وہ LIC کے ویب سائٹ پہ، یوٹیوب چینل پہ، کہ قرآن کے 70 نام ہیں، 70 اس کی ایٹریبیوٹس ہیں اور صفات ہیں اس کی۔ سب سے پہلے جب ہم قرآن کے بارے میں بات کریں گے تو بچوں کے لیے اور نو مسلموں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی پہلا سوال اٹھے گا یہ قرآن آیا کہاں سے؟ تو وہ ہمارا اللہ سے جو لنک ہے وہ ری اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اس کی جو سورس ہے وہ رب کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ پھر دوسرا سوال آئے گا، شیطان ڈالے گا، شک و شبہت میں انسان پڑے گا کہ کیا یہ واقعی وہی ہے جو اللہ نے بھجوایا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ بھئی اس جیسی کو صورت لے کے آؤ، میں مثلہ ہی وعدوں ان استطعتم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بھئی کوئی لے آؤ، تو کوئی بھی نہیں لا سکے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بڑی جگہ بیان آیا، لیکن یہ سورۃ البقرہ کی 24 نمبر آیت ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی اور انسان اس کو نہیں لا سکے گا۔ اگر نہیں لا سکے گا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن انسان نے بنایا ہے تو ان کو پھر خدا کی آگ سے، جہنم کی آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے، اور کہ جس کی جو آگ ہے وہ بھڑکے گی انسانوں سے اور پتھروں سے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو جو قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے قرآن کے اندر۔ تیسرا سوال آئے گا، چلو اللہ نے تو قرآن بنا دیا، اس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا، اس کو جو ہے پرزرو کر دیا، تو لیکن اگر آپ کا لنک اللہ سے اسٹیبلش ہو جائے گا، قرآن کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں آپ کہو گے الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر کبھی میرے دل میں شکوک و شبہات آئیں تو میں ان کو جھٹک دوں گا، وہ شیطان کی طرف سے ہوں گے۔ یا بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ ینگ لوگوں کے اور وہ مسلمان جو کہ زیادہ علم نہیں رکھتے شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان میں خاص موقع ہے کہ ہم اسے لنک کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پھر آپ کا آئے گا قرآن دنیا میں کیسے آیا؟ پھر وہ جبریل علیہ السلام کے تھرو آیا۔ تو ہمارا جو لنک، جو ریلیشن شپ ہے جبریل علیہ السلام سے بھی ری اسٹیبلش ہو جائے گا رمضان میں۔ وہ کیسے؟ قرآن میں جبریل علیہ السلام کی صرف اللہ نے تعریف کی ہے، تعریف کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ ان کو کہا الامین ہے، اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، القوی ہے، یہ بہت طاقتور ہے، سارے جو فرشتوں ہیں ان کا لیڈر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے ان کا، اور اس کو کہا یہ روح القدس ہے، یہ ایک مقدس روح ہے۔ تو ہمارا جو لنک ہے، جو ایمان ہے، جو ہمارے جو ایمانیات کے حصے ہیں وہ بھی رینیو ہو جائیں گے، جیسے ہم اپنی M02 کار کو رینیو کرتے ہیں، انشورنس کو رینیو کرتے ہیں، یہ بھی رینیو ہو جائے گا ہمارا تعلق جو قرآن کے ساتھ جو۔ تو کبھی یہ تو وہ فرشتہ لے کے آیا تھا جو اللہ نے اس کی صرف تعریف کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ آسمان سے کرتا 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 یہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ وہ تو ایک انسان کے پاس پہنچ گیا ہے، اور وہ انسان کون ہے؟ وہ ایک نبی ہے، وہ ایک رسول ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ افضل البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اس طرح غور و فکر کریں گے کہ ہمارے اس گارڈن میں جہاں پہ آپ گھوم پھر رہے ہو وہاں پہ یہ ساری وحی آ رہی ہے، وہ نبی کے دل کے اوپر لا قلبے کا وہاں پہ نازل ہو۔ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دماغ پہ نہیں کہا گیا، کہا کہ ان کے دل کے اندر، قلب کے اندر جو ہے ہم نے اس کو پیوست کر دیا، اس کو جو ہے وہاں پہ، تاکہ ان کو یاد رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ چلتا پھرتا قرآن تھی۔ تو روزوں میں آپ کو جو ہے یہ قرآن کے بارے میں یہ سارا کچھ یاد آ جائے گا۔ جب آپ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچو گے تو پھر آپ کا جو رشتہ ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کہ اسوۃ الحسنہ ہے وہ پھر یاد ہو جائے گا۔
تو اس لیے رمضان میں خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ جو قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں اس کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن جو ہے کسی بھی عبادت جو آپ کرتے ہو یا میں کرتا ہوں یا مسلمان کرتے ہیں، کسی بھی عبادت جو ہے وہ قرآن کے بغیر نہیں ہوتی. اگر ہم کہیں ویسے بیٹھ کے تسبیحات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو وہ بھی قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں. تو قرآن کا کرنا کیا ہے آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے کہ اس رمضان میں جب قرآن کے حقوق ہیں، قرآن کے حقوق جیسے رمضان کے حقوق ہیں، ہمارے نبی کے حقوق ہیں ہماری امت کے اوپر، تو قرآن کے بہت سے حقوق ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن پہ یقین کرنا، یہ اس کا حق ہے. دوسرا یہ ہے کہ صاف ستھرے ہاتھوں سے اس کو جب پڑھنے لگو تو تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا بھی حق ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس کو کہیں اگر یاد کرنا چاہتے ہو، میمورائز کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اس کا حق ہے. لیکن سب سے بڑا حق کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، اس کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اگر پوچھا جائے کہ سب سے بڑا جو حق قرآن کا ہم لوگوں کے مسلمانوں کے اوپر ہے تا قیامت، وہ ہے قرآن کے اوپر تفکر، تدبر کرنا، جس سے مراد ہے کہ اس کے اندر دیکھنا کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، میرے لیے بھی ہوم ورک ہے کہ جب گھر جاؤ قرآن پڑھو. ابھی تو 4 روزے ہوئے ہیں، باقی کم از کم جو ہیں وہ 26 یا 25 باقی ہیں. تو جہاں پہ پڑھو تو خالی بجائے اس کے کہ صرف اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھو، وہ بھی پڑھو، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں کہیں پہ احکامات کی آیات آ جائیں تو ذرا رک جاؤ بھائی، دیکھ لو کیا حکم ہے. پڑھتے جا رہے ہو، کہیں پہ اخلاقیات کے بارے میں آ گیا تو رک جاؤ، دیکھو کہ میرا اخلاق ویسا ہے کہ نہیں ہے. کہیں اور پڑھ رہے ہو تو کہیں اللہ نے حدود اللہ کے بارے میں بیان کیا ہے تو وہیں رک جاؤ، مت آگے جاؤ 15-20 منٹ وہاں لگا دو. یہ کیا حدیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، کیا چیزیں کو روک رہے ہیں. جہاں بچوں کے بارے میں لقمان حکیم کی کوئی اپنے بچے کو وہ ایڈوائز دے رہا ہے تو وہاں پہ رک جاؤ کہ یہ کیا اس کو بچے کو جو ہے وہ واز کر رہا ہے، بچے کو بتا رہا ہے کہ چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، آواز کیسے نکالنی ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے. جہاں پہ آیات آ جائیں شرک کے بارے میں تو بالکل لرز جاؤ اور شرک کے بارے میں پتا کرو کہ کیا ہے یہ شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے، شرک مخفی کیا ہے. اور جہاں نفاق کی آیات آئیں تو وہاں پہ تو بالکل اپنے اوپر سخت جبر کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے بہت ڈرایا ہے، سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے، اپنے عذاب سے، نمبر 2 منافقین سے. جب نفاق کی آیات پڑھو قرآن میں تو وہاں پہ بالکل رک جاؤ. ابھی بچوں سے کہو کہ بھئی میں دروازہ بند کر کے ذرا میں غور و فکر کرنے لگا. تو میرے بھائیوں اور جو بچے ہیں یا کوئی اور لوگ سن رہے ہیں، تو اس رمضان میں رمضان کا جو سب سے بڑا جو حق ہے وہ اس کو سمجھنا، اس پہ تفکر تدبر کرنا، آیات کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. کیونکہ روز قیامت ہم لوگ ڈھونڈیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری شفاعت کر دیں. میں تو پہاڑوں جیسے گناہ لے کے آ رہا ہوں، ان کو ڈھونڈیں گے تو وہ ہمارے اوپر الٹا یہ کہیں گے قال یا رب ان قوم اتخذوا، ان لوگوں نے تو وہ جو میرے رب میں وہ شکایت کریں گے ان ھذا قرآن مہجورا، یہ تو قرآن سے ہجرت کر گئے تھے، دور چلے گئے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے صرف اس کی بس تلاوت ہی کی تھی بس. تو قرآن کے ہم غور و فکر کریں تو قرآن کے اس حق کو اگر ہم ادا نہ کریں
تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں؟ پھر ہمارے روزے اور نمازیں اور ہماری بے اتفاقیاں اور ہماری فرقہ واریت سب چیلنج ہو جائے گی؟ تو قرآن کا حق ادا کرنا، رمضان کا مہینہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہے کہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو ایک جنت کے ساتھ ایک باغ ہے اس میں بلا لیا ہے۔ ہماری مرضی ہے ہم اس جنت میں کوئی فساد کریں یا اس جنت میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک مشہور اور بڑی مزے کی لیکن پاورفل حدیث ہے، اس کے چھوٹے سے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لا یموتن، تم دنیا سے مت جانا، احدکم، کوئی بھی تم میں سے، الا ہوا یحسن باللہ الظن، کہ جب تک تمہارے اندر اللہ کے بارے میں حسن الظن نہیں آ جاتا۔ یہ ویسی ہی حدیث ہے کہ جیسی وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے ہیں، متقی کہہ رہے ہیں، اللہ کے جو حق ہے اس کو ادا کرو، حق تقاتہ، حق تو ادا کرو۔ اور دنیا سے دیکھنا موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو جب تک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کے احکامات کے اوپر جو ہے فرما برداری نہیں شو کرو گے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ حق کا تقات الا وانتم مسلمون۔ تو رمضان میں اللہ اس باغ میں، رمضان میں تو حسن الظن رکھو کہ یہ جو باب الریان ہے یہاں میں جاؤں گا، میری یہاں سے انٹرنس ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے وہاں پہ اللہ سے شکایت کریں گے۔ قرآن میں یہ آیت ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہے، غم میں کریں گے، یا رب، قال رسول یا رب، یہ جو میری جو قوم ہے، جب انّا کا لفظ آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً 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 ملین ٹائمز یہ ایسا ہوا ہے۔ ان بالکل تاکید ہے اس کے اوپر۔ تو رمضان کے ساری چند باتیں کہ ظاہراً تو بہت فوائد ہیں، ظاہراً جو فائدے ہیں، انسان روزہ جب رکھتا ہے تو اگر کوئی دادی دادا زندہ ہوں تو وہ بچوں کو بڑے خوش ہوتے ہیں، انعامات بھی دیتے ہیں۔ اگر بیوی نے روزہ کبھی نہیں رکھے تو ہسبینڈ بڑا خوش ہوتا ہے، اور وائس ورثہ۔ معاشرے میں لوگ پوچھتے ہیں ابھی کیا اگر روزہ ہے؟ ہاں بھی روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے روزہ داروں کو۔ مسجد میں آنا زیادہ لوگ آتے ہیں، یہ ایک ظاہری فائدہ ہے۔ میڈیکل صحت کے فائدے تو بہت ہیں، اس کا ہمارا وہ ٹاپک آج نہیں ہے۔ قرآن سننے کا فائدہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں شیاطین کو اللہ نے کہا کہ وہ لاک کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں رمضان میں۔ تو یہ سارے اس باغ جو جنت کا جو رمضان کا جو باغ ہے اس کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے جو کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، آج میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، اور کہ ہم نے ظاہری فائدے تو دیکھ لیے، وہ بالکل ہیں، لیکن اس کا جو اندر کے جو باطنی فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ اندر سے ہم نے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو اخلاص ہے اگر وہ ویسے ہے، مرا پڑا ہوا ہے، تو اس کو ریسسیٹیٹ کرنا ہے، زندہ کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خواہش ہے اللہ سے محبت کرنے کی، نبی کی اطاعت کرنے کی، لیکن وہ جو خواہش ہے وہ مری پڑی ہے، تو اس کو بھی ریسسیٹیٹ کرنا، زندہ کرنا ہے۔ یہ اس کے اصل فائدے ہیں۔ اللہ کی فرما برداری جو کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے،
وہ اس کو زندہ کرنا ہے. تو یہ اس کے جو ہیں وہ باطنی فائدے ہیں. ظاہری فائدے تو ہمیں بالکل نظر آ رہے ہیں. ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اچھے کپڑے پہن رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں یا دعوتیں کھا رہے ہیں. لیکن اصل جو اس کے جو فائدے جو انسان کے اندر ہیں, وہ جو باطنی فائدے ہیں کہ انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ دل میں وہ بالکل گہرائی کے ساتھ داخل ہو جائے اور انسان کو اس سے محبت ہو جائے. ہم اللہ کی یاد جو ہے ہمارے دل میں موجود رہے اور قرآن کے اوپر ہم تفکر اور تدبر کرتے رہیں اور اس کا پورا حق ادا کریں. خالی صرف تلاوت سے حق ادا نہ کریں یا اس کو سبز کپڑے میں لپیٹ کے کہیں اوپر رکھنے کا حق ادا نہ کریں. تو یہ رمضان میں سارے میں نے کہا یہ آپ کو یاد کرا دوں. اب یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس رمضان میں یا آپ سب کیا تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ Will we change? Do we want to change? اگر آنسر اس کا ہے no, then it's a bad news. اگر if the answer is yes, تو پھر اپنے اوپر گھر جا کے ٹارگٹ سیٹ کرو. کیا قرآن کی پوری تلاوت ختم کرنی ہے؟ الحمدللہ ضرور کرو. یا وہاں پہ میں نے کچھ جو تھیمز ہیں ان کے بارے میں جی آپ نے کچھ ان کے بارے میں نماز پڑھو اور جان نماز سیکھ لو اور سب کچھ اور اللہ نے خوشی, اللہ نے پیار, اللہ نے گھر امان ہے. جی شکریہ, جی بہت شکریہ, جی بہت شکریہ. زندگی بھی امانت ہے, نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تو یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے کچھ درجات ہوتے ہیں. ایک درجہ تو بڑا سمپل سا ہے کہ کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, سو بھوکا ہے, پیاسا ہے. یہ سب سے نچلا درجہ ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں. جو سب سے جو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت ہو. ہمارے اعمال سے لوگ کہیں کہ یہ ایک ایماندار مسلمان ہے. ہمارے اعمال سے یہ ثابت ہو کہ وہ جو 5 مقاصد میں نے بتائے تھے کہ یہ انسان متقی ہے, یہ سب سے اونچا درجہ ہے اور یہ شاکرین میں سے ہے. اور یہ قرآن کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو جوڑ دیا ہے, اس کی پر تفکر کر رہا ہے, تدبر کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ یہ سخاوت کر رہا ہے. تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے. تو یہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. تو سمرائز میں جو کروں اگر تو میں یہی کروں گا کہ جب ہم رمضان کی اس باغ میں جہاں پہ اللہ کے پیغامات بھی آ رہے ہیں, نبی کی حدیث بھی آ رہی ہیں, قرآن کی ریولیوشن بھی ہو رہی ہیں, ہمیں جنت کا دروازہ بھی دکھا دیا گیا ہے, تو ہمارے مقاصد میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنے درجے کو رمضان اور روزوں کے لیول کو سلیکٹ کریں کہ ہم, اللہ نے کہا کہ پہلا 10 دن جو ہیں وہ رحمہ ہیں, کہ ہم اللہ کی رحمت کے جو مستحق ہو جائیں. اور دوسرے 10 دن کو کہا کہ یہ جو ہیں کیا اس سے انسان کو مغفرت ملتی ہے, تو ہم لوگ جو ہیں ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو تیسرے اور آخری عشرے کو 10 دنوں کو کہا کہ اس سے اتقم من النار, کہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات جب ملتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھی اس کی کتاب میں لکھ دو, جو بھی ہے اس وقت اس کو جہنم کی آگ سے ہم نے بچا لیا. تو یہ ہمارا جو ہے وہ لیول ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اگر انسان کے اندر سب سے اونچے درجے میں اخلاقیات کو نہیں بھولنا چاہیے. اگر انسان کے اندر کوئی بد اخلاقی کے صفات ہیں
صفات السو جو کہتے ہیں، جیسے بری صفات ہیں، کوئی نشہ ہے، بے شک وہ سگریٹ کا ہے، کوئی ٹی وی کا ہے، کوئی پروگرامز کا ہے، کوئی موویز کا ہے، کوئی سوشل میڈیا کا ہے، کوئی ڈرگز کا ہے، الکوہل کا ہے، اور بلا 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 بڑی اور بھی ایڈکشنز ہیں. تو ان سب ایڈکشن سے انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، اور رمضان کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے کہ اس میں آپ کریں. تو ریئل ایسنس آف رمضان یا اصل اس کی حقیقی جو مقاصد ہیں، یہ 5 6 7 پوائنٹس کی میں سمری کرتا ہوں، پھر ہم ختم کر دیں گے. میں ایک کوشچن ہے، لیٹ می فنش جوس سموسا سب کچھ ہے؟ جی لیٹ می فنش. پہلا جو ہے اس میں میں آپ کی بات ابھی سنوں گا، ٹھیک ہے. ہاں، پہلا جو ہے اس کی خلاصے میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ جیسے ہمیں انٹرنیٹ پہ ایکسیس نہیں ملتی، آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس ہے، آپ کی بہت سی ایپس ہیں وہاں پہ، اپنی ہاسپٹل کی آپ ایکسیس کرتے ہو. تو پہلا جو خلاصے میں جو چیز ہے کہ دس از دی گریٹسٹ اپرچونٹی. اگلے سال آئے گی کہ نہیں واللہ عالم. دس از دی گریٹسٹ اپرچونٹی فار all of us and all Muslims who are fasting کہ you have an access to Allah's mercy، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اور اللہ کی جو ہے وہ سیلویشن یا سیفٹی یا جہنم کی آگ سے نجات. یہ اس کی سمری میں ہے. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقاصد اور مطالبے تو بتا دیے کہ کیا ہے، جو میں نے شروع میں بتائے 5. تو دوسرا اس کا جو خلاصے میں یہ ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے. رمضان جو ہے وہ ہمارا امتحان ہے، جیسے زندگی لِیَبْلُوکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وہ بھی امتحان ہے. تو رمضان جو ہے وہ عربی کے لفظ رمد سے یا رمدہ سے یا ارمد، 3-4 اس کے جو ہے وہ روٹ ورڈز ہیں. ان سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز بڑی گرم چیز جو سڑ رہی ہے، جل رہی ہے. تو پتہ لگے کہ رمضان میں یہ روٹ ورڈ رمد جو ہے کہ جلنا، سڑنا، آگ سے بھن جانا، اس کا کیا تعلق ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ رمضان میں ہمارے جو گناہ ہیں ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم جلا دیں، ان کو اپنے سے نجات دلا دیں اللہ کی عبادات کرنے سے، روزہ رکھنے سے، اور باقی ساری جو مطالبات کو پورے کرنے سے. تو بڑا عجیب سا لگتا ہوگا کہ رمضان کا جو روٹ ورڈ ہے رمد، اس کا مطلب ہے کہ برننگ فائر، کوئی چیز گرم ریت بھی جو ہوتی ہے. تو مراد یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو، اپنی ایڈکشنز کو، اپنی ناجائز خواہشات اور پیشنز کو اس وقت جو ہے وہ اس آگ میں جھونک دیں، ڈال دیں، تو تاکہ رمضان کے بعد ہم جو ہیں وہ پاک صاف ہو کے تو وہ نکل آئیں. تو تیسرا اس میں یہ ہے کہ روزوں میں ان مقاصد جو میں نے شروع میں کہے تھے، 5 مطالبے اللہ کے، ہمارا آسان لفظوں میں یہ ہے کہ تقرب اللہ، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. نمبر 4 کہ ہم لوگ حسن و ظن رکھیں، جو میں نے آلریڈی پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ جو باب الریان ہے، جو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہے ریان، اس میں صرف روزے دار جو ہیں وہ داخل ہوں گے. تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں کہ ہم اپنی قوت خیال کو استعمال کریں. انسان جو ہے اپنی قوت خیال سے بڑا کچھ فینٹسائز کرتا ہے، بعض دفعہ اچھی چیزوں کو کرتا ہے اور اکثر جو ہے وہ باؤنڈریز کراس کر کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے، بری چیزوں میں بھی پہنچ جاتا ہے. تو اپنے آپ کبھی قوت الخیال اسی لیے دی ہے کہ جنت کے بارے میں سوچیں، غائب کے بارے میں سوچیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو 5واں جو ہے سمری میں، خلاصے میں، کہ اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ دوبارہ قائم کرو، ری اسٹیبلش کرو. لیلۃ القدر تو آئے گی آخری عشرے میں، لیکن قرآن تو ہمارے پاس ہے، وہ کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لیے اس کا حق ادا کرو. نمبر 6 جو ہے کہ اپنی
दौलत जो भी हमारे पास अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, तो रोज़ों में कोशिश करो आखिरी वक्त तक रुके ना रहो कि मैं जी आखिरी रात को फितराना दूंगा। कोशिश करो कि जो भी सदक़ात और खैरात और ज़कात और जो कुछ और भी देना है, अभी से पहले रोज़े से ही रमज़ान के उसकी प्लानिंग करके जितनी जल्दी हो सके दे दो। हाँ, अगर इतनी दौलत है कि हर रोज़ आप हज़ारों पाउंड खर्च कर सकते हैं तो वो एक डिफरेंट बात है, ताकि रोज़ आपको रिवॉर्ड मिले। और जो लास्ट जो बात है रमज़ान के बारे में, कि रमज़ान कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, अमली चीज़ है। तो रमज़ान को इस महीने के एंड में अपने आप से एक सवाल पूछें, आप भी और मैं भी पूछूं, क्या मैंने रमज़ान को सचमुच एक्सपीरियंस किया है कि नहीं है? अगर तो सचमुच उसका सारे लवाज़मात को पूरे किए हैं तो ये इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सपीरियंशियल नॉलेज ऑफ रमज़ान। So the highest form of knowledge or ilm is of anything is that you experience yourself. रमज़ान कबूल होने और रोज़े कबूल होने की बड़ी हमारे पास रवायात हैं, अहादीस हैं और उसके बाद फ़लसफ़े हैं, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ उसको मैं 3-4 लफ्ज़ों में कि रमज़ान को अगर हमने एक्सपीरियंस किया है सचमुच उसके सारे लवाज़मात और अल्लाह के मुतालबात के साथ, तो फिर हमारी जो ज़िंदगी है, जो आने वाले जो 11 महीने हैं या 12 महीने अगले रमज़ान तक, तो उसके असरात मौजूद रहेंगे। अगर वो असरात नहीं रहे तो ये भी समझ लीजिए, मैं भी और आप भी या बाकी लोग भी, कि हमारा जो रमज़ान है उसके हमने मुतालबात, लवाज़मात, उसके अहकामात, उसकी हदूद और उसके जो अल्लाह ताला की जो नबी सल्लम की जो सुन्नतें हमने पूरी नहीं की। तो ये आखिरी पॉइंट, ये सब कुछ मैंने समराइज़ कर दिया है। मुझे पता है कि मस्जिद में बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़ी कुरान की आयत हैं, अहादीस हैं और उसके बाद उसके फ़वाइद हैं। मैंने सारा कुछ समराइज़ कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। हाँ, अगर कोई सवाल करना है, कोई कमेंट देना है, इस रमज़ान की समरी और ख़ुलासा मैंने जो बयान किया, या कोई गलती हो गई तो उसको आपने दुरुस्त करना है, तो हमारे पास भाई बैठे हुए हैं, मुझे कोई कतई एतराज़ नहीं कि कोई सवाल करना है या कमेंट देना है या कोई गलती को दुरुस्त करना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।